یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے کیسے نکلا آنا ہے؟ جواب دو مجھے۔ حیدر علی شاہ کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی بھی انسان کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ کارپوریشن کے سب سے بڑے اور پرتعیش آفس میں اس وقت بھوک عالم تھا۔ حیدر کے ماتھے پر غصے سے رگیں ابڑی ہوئی تھی اور اس کی عقابی نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھی عنایا کے وجود کو جیسے چھلنی کر رہی تھی۔ عنایا کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اس کی اندرونی کرب اور پچھلے ایک ماہ کی مسلسل بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی ماں جو اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی، ان کا انتقال عنایا کے لیے وہ صدمہ تھا جس نے اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ مگر حیدر علی شاہ کو اس کے دکھ، اس کی تکلیف یا اس کی ذہنی کیفیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے لیے عنایا صرف ایک ناپسندیدہ بوجھ تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں عنایا، میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ حیدر نے دونوں ہاتھ شیشے کے چمکدار میز پر رکھے اور اس کی طرف جھکا۔ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے شاہ کارپوریشن کو آج تمہاری اس غفلت کی وجہ سے۔ تم اس پروجیکٹ کی لیڈ تھی، تمہاری فائنل پریزنٹیشن کے فائلز اینڈ میٹنگ کے وقت کرپٹ کیسے ہو گئی؟ تمہاری ایک غلطی نے ہمیں غیر ملکی کلائنٹس کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا۔ عنایا نے بمشکل اپنے خشک حلق کو تر کیا اور کانپتی مگر واضح آواز میں بولی، حیدر، میں نے وہ فائلز خود رات 2 بجے تک بیٹھ کر فائنل کی تھی۔ میں نے انہیں 3 بار چیک کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ میٹنگ کے وقت وہ ڈیٹا کیسے غائب ہوا۔ میرا دماغ ویسے ہی آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں، اپنی ماں کی موت کا اثر میرے سامنے مت پیش کرے۔ حیدر نے انتہائی صفاقی سے اس کی بات کاٹی۔ یہ کارپوریٹ دنیا ہے، یا تمہارے آنسو اور جذباتی ڈراموں کی کوئی قیمت نہیں۔ تم جیسی غیر ذمہ دار، احسان فراموش اور ناقابل اہل لڑکی کو میں اپنی کمپنی کے دروازے پر بھی نہیں کھڑا ہونے دوں، مگر کیا کروں، کس کے فیصلے نے میرے ہاتھ باندھ کے رکھے ہیں۔ حیدر کے اندر جیسے لاوا اگل پڑا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی دادی بخت آور بیگم نے اپنی حاکمیت کے بل بوتے پر اس رشتے کی زنجیر اسے پہنائی تھی۔ ایک ماہ قبل شاہ حویلی کے وسیع ہال میں بخت آور بیگم نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا، حیدر، اگر تمہیں شاہ کارپوریشن کی صدارت اور اس خاندانی جائیداد کا وارث بننا ہے تو تمہیں میری بھتیجی کی بیٹی عنایا سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ یہ سب کچھ شہباز اور زارون سنبھالیں گے اور تم ان کے ماتحت کام کرو گے۔ حیدر اس وقت غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، دادی جان، میں اس 2 کوڑی کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کی ماں ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہے۔ شہباز تایا اور زرون اس کمپنی کو 1 مہینہ نہیں چلا سکتے۔ آپ میری محنت کا سودا اس طرح نہیں کر سکتی۔ مگر بختاور بیگم کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ حیدر کو اپنے سالوں کی محنت بچانے کے لیے عنایا سے نکاح کرنا پڑا۔ اس زبردستی کے رشتے کے بعد حیدر بختاور بیگم سے تو خائف ہو ہی گیا، مگر اس نے اپنی ساری نفرت اور انتقام کا رخ عنایا کی طرف موڑ دیا۔ اس کی نظر میں عنایا ایک لالچی لڑکی تھی جس نے پیسوں کے لیے یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ میں اس جاب کے قابل نہیں ہوں تو نکال دیں، مگر میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ آپ روز میری تسلیل کریں۔ عنایا کی آواز نے حیدر کو ماضی سے کھینچ کر حال میں لا پٹکا۔ عنایا، آپ اپنی کرسی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو عام طور پر حیدر کو دیکھ کر ہوتا تھا، بلکہ عجیب سی تھکن اور بغاوت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پروجیکٹ کی بقیہ فائلز تقریباً حیدر کے منہ کی طرف اچھالتے میز پر ماری۔ میں تنگ آ گئی ہوں آپ کی یہ زہریلی باتیں سن کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ پروجیکٹ خراب کیا؟ تو ٹھیک ہے، کر لے مجھے فائر۔ عنایا کی اس جرأت اور بے باکی پر حیدر چند لمحوں کے لیے سن رہ گیا۔ اس لڑکی کی یہ مجال کہ وہ حیدر علی شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دے۔ حیدر تیزی سے میز کے گرد گھوم کر اس کے پاس آیا اور انتہائی درشتی سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ تمہاری یہ ہمت؟ حیدر کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ آفس میں تھا اور اس کے کیبن میں کے باہر درجنوں امپلائی موجود تھے۔ اس نے عنایا کی کلائی کو اس زور سے موڑا کہ عنایا کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی، پھر اسے پوری قوت سے صوفے پر پٹک دیا۔ اپنی اوقات مت بھولو عنایا،
تو میری دادی کی دی ہوئی ایک خیرات ہو، ایک مجبوری ہو جسے میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی محنت شہباز اور زرون کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ میرے سامنے آواز بلند کی تو تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ انایا صوفے پر گری، اس کی کلائی پر حیدر کی انگلیوں کی سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے آنسوں کو پلکوں کے پیچھے سختی سے روکا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنا ہینڈ بیگ کندھے پہ لٹکا اور بغیر مڑ کر حیدر کو دیکھے تیز قدموں سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ حیدر غصے سے کھانپتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی انا کو انایا کی اس خاموش بغاوت نے بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ شاہ حویلی کی وسیع اور اس کوریڈور میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انایا اپنے کمرے سے نکلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب شہباز کے کمرے سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے نزہت کی مسرور آواز آ رہی تھی۔ مان گئے میرے شیر بیٹے، کیا زبردست چال چلی ہے تم نے زارون۔ حیدر غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ آج پتا چلا ہوگا اس کے پروجیکٹ کیسے اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے۔ انایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے ساختہ دروازے کے قریب ہوئی اور سانس روک کر سننے لگی۔ اندر زارون صوفے پر ٹانگ رکھے انتہائی رومیت سے بیٹھا تھا۔ اماں، آپ حیدر کے غصے کو نہیں جانتی۔ وہ اس پروجیکٹ کو ہاتھ سے نکلنے پر پاگل ہو چکا ہے۔ تو جانتا اس سے سارا غصہ اس بیچاری انایا پر نکالا ہوگا۔ زرون نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ شہباز نے قدرے تشویش سے کہا، مگر بیٹا، تم نے انایا کے کمپیوٹر سے وہ فائل ڈیلیٹ کروا کر خطرہ تو مول لے لیا ہے۔ کل کو اگر حیدر نے آئی ٹی ایم سے انویسٹیگیشن کروا لی تو پھر ہم تک وہ پہنچ جائے گا۔ انایا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ فائل زرون نے ڈیلیٹ کروائی تھی۔ وہ حیرت اور صدمے میں سن ہو کر رہ گئی۔ زرون ہنسا۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، میں نے ہیکرز کو ڈبل پیمنٹ کی ہے، وہ کوئی ٹریس نہیں چھوڑیں گے، اور میرا اصل نشانہ وہ پروجیکٹ تھا ہی نہیں، میرا ہدف انایا ہے۔ زرون کی آواز میں ایک عجیب سی ہوس اور جنون تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں انایا کو کب سے جانتا، جب دادی نے اس مغرور حیدر کے ساتھ اسے پلے باندھ دیا تھا۔ میرے اندر تو آگ لگ گئی تھی۔ میں حیدر کے دل میں انایا کے لیے اتنی نفرت کر دوں گا، اسے اتنا بدگمان کر دوں گا کہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور جیسے وہ انایا کو چھوڑے گا، میں آگے بڑھ کر بختاور بیگم کی ہمدردی بھی سمیٹوں گا اور انایا کو بھی اپنا بنا لوں گا۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ نزہت نے فخریہ انداز میں اپنے بیٹے کی بلائے لی۔ صدقے جاؤں تیری عقل کے، بس تو کسی طرح نہ اس لڑکی کو حیدر کی نظروں سے گرا دے، باقی کام میں اور فریدہ بابی مل کر ہی لیں گے۔ فریدہ کو ویسے بھی انایا ایک آنکھ نہیں باتی۔ انایا کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ یہ خاندان نہیں، سانپوں کا بل تھا۔ جس ناکامی کا بدلہ حیدر نے اس پر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی تذلیل کی گئی، وہ سب زارون کی بچائی ہوئی بساط تھی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا شانہ دبوچ لیا۔ انایا نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، سامنے حیدر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو انایا؟ حیدر کی آواز کوریڈور کے سناٹے میں گونجی۔ اندر سے شہباز، نزہت اور زرون فوراً باہر آ گئے۔ حیدر کی آواز سن کر فریدہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ زرون کا رنگ ایک دم سے پھک پڑا تھا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ وہ نہایت مکاری سے بولا، ارے حیدر بھائی، آپ آ گئے؟ میں تو ابا اور اماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ انایا بابی کو آج بہت ڈانٹ پڑی ہے، بیچاری رو رہی ہوں گی۔ فریدہ نے انایا کو حقارت سے دیکھا اور زہر خند لہجے میں بولی، ذرا پوچھو اپنی اس لاڈلی بیوی سے کہ رات کی اس پہر شہباز بھائی کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی۔ یقیناً زرون کے پاس ہی آئی ہوگی، اسی سے مدد مانگنے یا پھر اسے اپنے جھوٹے آنسو دکھا کر ہمدردی سمیٹنے۔ خیر پروجیکٹ کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس نے۔ نزہت نے فوراً جلتی پر تیل چھڑکا۔ فریدہ، مجھے تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہماری باتیں سن رہی تھی، اب جانے اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہو۔ حیدر کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ اس نے انایا کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے پاس آ کر ہمدردیاں بٹورنے کی؟ میرے پیٹھ پیچھے تم زارون سے مل کر میرے خلاف سازشیں کر رہی ہو۔
انا نے بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں حیدر کو دیکھا۔ حیدر، آپ غلط سمجھ رہے، میں تو صرف پانی پینے آئی تھی، اور میں نے ان کی جو باتیں سنی ہیں، بکواس بند کرو۔ فریدہ چیخی، تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا کہ رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کے کمروں کے باہر کھڑی رہو؟ لالچی عورت کی لالچی بیٹی۔ اپنی ماں کے یہ الفاظ انایا کی برداشت کے پیمانے کو جھلکا گئے تھے۔ اس نے حیدر کو دیکھا جو کہ خاموشی سے اپنی ماں کی زہر افشانی سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انایا کے لیے صرف نفرت تھی۔ حیدر نے اس کا بازو چٹ کر اسے تقریباً گھسیٹتے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ شہباز اور نزہت نے ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جبکہ زرون کی آنکھوں میں ہولناک چمک اور گہری ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیدر نے انایا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پاس گری۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو انایا؟ کہ میں ایک ظالم شوہر ہوں؟ اور زارون بہت فرشتہ ہے۔ تم جیسی عورتیں صرف پیسے، مرتبے اور ہمدردی کی بھوکی ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی دادی کے ٹکڑوں پر پلی اور تم میرے پیسوں پر عیش کر رہی ہو۔ یاد رکھو، تم صرف ایک معاہدہ ہو، بختیور بیگم کی دی ہوئی ایک لعنت ہو جسے میں اپنی محنت بچانے کے لیے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ حیدر کے الفاظ نشتر کی طرح سے چبھ رہے تھے، مگر اس بار انایا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ پچھلے ایک مہینے سے جو انایا خوفزدہ، سہمی اور غم میں نڈھال تھی، آج وہ مر چکی تھی۔ شہباز اور نزہت کی سازشیں، سارون کی غلیظ نیت اور فریدہ کے طعنے، حیدر کی اندھی بے حس انا، اس نے سب برداشت کیا تھا، مگر اپنی مری ہوئی ماں پر لگایا گیا تہمتوں کا داغ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے فرش سے اٹھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، سرد اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ چل کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی۔ اس نے اپنے گلے سے سونے کا وہ بھاری سیٹ اتارا جو بختیور بیگم نے منہ دکھائی میں دیا تھا، اور اسے فرش پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کانوں کی بالیاں، کلائی سے ہیرے کے بریسلیٹ اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر یکے بعد دیگرے فرش پر دے ماری۔ زیورات کے فرش پر گرنے کی چھنکار سے کمرے میں ایک عجیب سی دہشت پھیل گئی۔ حیدر حیرت اور غصے سے اس کا یہ جنون دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ حیدر نے ہورا کر کہا۔ انایا نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی، اس میں سے ایک فائل نکالی اور پلٹ کر حیدر کے سینے پر دے ماری۔ وہ فائل فرش پر گری اور اس کے اوراق بکھر گئے۔ وہ طلاق کے کاغذات ہیں جس پر انایا کے دستخط پہلے سے موجود تھے۔ میں بکاؤ نہیں ہوں حیدر علی شاہ۔ انایا کی آواز میں وہ گونج اور کاٹ تھی جو حیدر نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس جائیداد اور اس کھوکھلے رشتے کی بھوکی ہوں؟ تو کان کھول کر سن لو، مجھے تمہارے نام، تمہاری دولت اور تمہاری اس غلیظ حویلی پر تھوکنا بھی گوارا نہیں ہے۔ تم نے مجھے خریدا نہیں حیدر، بلکہ تم خود بختیور بیگم کی شرطوں کے غلام ہو۔ میری ماں نے مجھے عزت سے جینا سکھایا تھا، اور آج وہ عزت میں تم جیسے اندھے، مغرور اور بے حس انسان کے قدموں میں مزید روند کے نہیں جانے والی۔ تم خوش رہو اپنی اس جھوٹی انا، اپنے ان آستین کے سانپوں کے ساتھ۔ حیدر بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ یہ وہ انایا ہی نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ یہ ایک بالکل نئی، بچھڑی ہوئی اور خوددار عورت تھی جس نے اس کی انا کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ انایا رکی نہیں، وہ سیدھا کمرے سے نکلی اور بختیور بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ حیدر بھی بے ساختہ اس کے پیچھے لگا۔ بختیور بیگم ابھی تک جاگ رہی تھی۔ انایا درام سے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بختیور بیگم حیرت سے اپنے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انایا بیٹا، خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوئی۔ انایا کی آنکھوں میں آج کوئی لحاظ نہیں تھا۔ بی جان، میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ نے میری اور میری ماں کی کفالت کی، میں اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، مگر میں آپ کے خاندانی بزنس اور آپ کے پوتے کی انا کی بینٹ چڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اس شخص کو مجھ پر مسلط کر دیا جس نے نہ رشتوں کی پہچان ہے جسے، اور نہ انسانوں کی، جو اپنی ہی کمپنی کے اندر چلنے والے زرون اور شہباز کی سازشوں کو نہیں دیکھ سکتا، مگر ایک کمزور لڑکی پر اپنی مردانگی دکھانا خوب جانتا ہے۔
मैं आज ये रिश्ता, ये घर और आपका दिया हुआ एहसान वापस कर रही हूँ। बख्तावर बेगम ने गुस्से और सदमे से हैरत को देखा। हैदर जो के दरवाजे पर खड़ा था। हैदर, ये अनाया क्या कह रही है? तुमने क्या किया इसके साथ कि इतनी बागी हो गई? हैदर ने हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की। दादी जान, ये पागल हो गया, अभी बकवास। मैं पागल नहीं हुई हैदर। अनाया की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मैं आज से, अभी से, इस घर से, इस रिश्ते से और तुम सबकी इस घुटन से आजाद हूँ। वो मुड़ी और तेज कदमों से मेन गेट की तरफ चल पड़ी। बाहर शदीद तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थी, जैसे अनाया के अंदर तूफान का साथ दे रही हूँ। फरीदा, शहबाज, नजरत और जरून सब शोर सुनकर बाहर कॉरिडोर में आ चुके थे। जरून की आंखों में एक शैतानी चमक थी कि उसका पहला वार निशाने पर लगा। अनाया हवेली छोड़ रही थी। अनाया ने बाहरी लकड़ी का दरवाजा खोला और बारिश में भीगती अंधेरे में गुम हो गई। हैदर दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। बारिश की तेज छींटे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके हाथ में तलाक के वो कागजात थे जो नाया उसके मुंह पर मार कर गई थी। आज पहली बार हैदर अली का शाह को शिद्दत से महसूस हुआ कि उसने बहुत कीमती चीज खो दी है। उसकी अना का नाकाबिले तस्खीर मीनार आज एक लड़की की खुददारी से टकराकर लड़ने लगा था। बख्तावर बेगम पीछे खड़ी अफसोस और गुस्से से सर हिला रही थी। तुमने सिर्फ मेरी पसंद नहीं खोई हैदर, तुमने अपने जवाल को खुद दावत दी है। तुमने एक हीरे को कोयला समझकर ठुकरा दिया। बख्तावर बेगम के अल्फाज हैदर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उस रात हवेली की दीवारों ने एक मगरूर बादशाह की पहली और बदतरीन शिकस्त खामोशी से देखी थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जो कल तक सहम कर रोती थी, आज बारिश में भीगते हुए अपनी तमाम आंसुओं को हमेशा के लिए धो चुकी थी। अब उसे साबित करना था कि अनाया कौन है, उसका क्या मुकाम है, और उसका पहला कदम हैदर अली शाह की गरूर से बड़ी सल्तनत की खाक में मिलाना था। उसे एक माह पहले की वो अजियत याद आई, माँ की अचानक मौत, और फिर अचानक से हैदर अली शाह उसके नाम के साथ जुड़ गया। ये दो सदमे कम थे क्या जो इस रोज वो बेइज्जत करता था? किसको हक नहीं पहुंचता कि वो अनाया को जलील करे, जैसे वो खुद से हम कलाम थी। उसे हवेली छोड़कर अंदाजा हो कि उसका अपना कोई घर नहीं था, मगर ये तो तय था कि वो वापस तो जाएगी। उसे अपनी दोस्त निदा से मदद ली, जिसने उसे हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिला दिया। अनाया के लिए इतना ही बहुत था। वर्किंग वुमेन हॉस्टल का वो कमरा बहुत छोटा और सीलन ज़्यादा था, जिसकी दीवारों पर से उखड़ता पेंट उसकी खस्ता हाली का सबूत दे रहा था। लेकिन अनाया के लिए शाह हवेली का की पुरतईश और घुटन ज़दा कैद से ये जगह हजार दर्जे बेहतर थी। रात के 2 बज रहे थे और अनाया अपने बेड पर बैठी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी, जो उसकी रूममेट नताशा ने उसे इस्तेमाल के लिए दिया था। उसके सामने उसकी वो तमाम डिग्रियां और सर्टिफिकेट बिखरे हुए थे, जो पिछले एक माह से शाह हवेली की एक तारीख कोने में धुआं चाट रहे थे। वो कोई आम लड़की नहीं थी जिसे बख्तावर बेगम ने तर्स खाकर अपने पोते के पल्ले बांध दिया हो। की टॉप यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंस में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसका दिमाग कारोबारी पेचीदगियों को सुलझाने में इस कदर तेज था कि उसके प्रोफेसर उसे कारपोरेट दुनिया का उभरता सितारा कहते थे। उसने लोगों के कपड़े सीकर और बख्तावर बेगम के एहसानात तले दबकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, ताकि वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। लेकिन हैदर अली शाह से जबरदस्ती के निकाह ने उसकी तमाम तर काबिलियत और डिग्रियों को हवेली की 4 दीवारी में दफन कर दिया था। हैदर ने कभी ये जानने की कोशिश ही ना की कि जिस लड़की को अपनी दादी की दी हुई खैरात और बोझ समझता है, और दिमागी सलाहतों में से कई गुना आगे है, मुसलसल मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सीवी बेच रही थी कि अचानक दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने उसकी तवज्जो तोड़ी। उसे चौंक कर वक्त देखा और फिर मोहतात कदमों से जाकर दरवाजा खोला। सामने जरून को खड़ा देख उसके चेहरे पर शदीद नागवारी और कराहत उभर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जरून? और तुम्हें इस वक्त मेरा एड्रेस किसने दिया? अनाया की आवाज में सर्द महरी थी।
सरून ने एक इंतहाई हमदर्दाना और मासूम सा चेहरा बनाते कहा, अनाया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे, हैदर से, शाह खानदान के हर फर्द से नाराज हो, मगर मेरा यकीन करो, मैं हैदर की तरह बेहिस और जालिम नहीं हूँ। मुझे ड्राइवर से पता चला कि इस खस्ता हाल हॉस्टल में हो तुम। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनाया ने दरवाजे का हैंडल सख्ती से पकड़े रखा और तंजी हंसी हंसी। मदद? शाह खानदान की लगत में इस लफ्ज का मतलब साजिश होता है। मैं तुम्हारी और शहबाज साहब की वो गुफ्तगू भूल नहीं गई हूँ जो तुम रात के अंधेरे में कर रहे थे। तुमने ही मेरे कंप्यूटर से वो फाइल्स डिलीट की थी और हैदर के सामने मुझे जलील तमाशा बनाया। जरून का चेहरा एक लम्हे के लिए बदला, मगर फौरन संभल गया। उसने फैसला किया कि हमदर्दी का अब नया पत्ता फेंका जाए। मानता हूँ मैंने वो सब किया, मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस हैदर के जंगल से निकालना चाहता था अनाया। वो तुम्हारी काबिलियत को जूतों तले रोंद रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारा असल मुकाम देना चाहता था। मेरी दूसरी कंपनी जेड इंटरप्राइज इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है। वो कर्जों में डूब रही है और मार्केट में उसकी साख खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिग्रियों से वाकिफ। मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी मैनेजर की जरूरत है जो कि कंपनी को डूबने से बचा सके, और मैं जानता हूँ कर सकती हूँ। अनहा ने उसकी आंखों में झांकते उसकी गलीज नीयत को एक ही पल में भांप लिया। वो जानती थी कि जारून की ये पेशकश सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि उसे पाने और हैदर को नीचा दिखाने की एक गनाऊनी चाल थी। अनाया की निगाहों में एक सर्द चमक उभरी। उसने काटदार लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है जारून, मैं हैदर की ठुकराई हुई हूँ, कोई बेबस लड़की हूँ जो तुम्हारी इस नाम नहात हमदर्दी और नौकरी के जाल में फंस जाएगी? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मैनेजर की कुर्सी क्यों दे रहे हो, मगर याद रखो, मैं एक दलदल से निकल कर दूसरी दलदल में गिरने वाली बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। तुम अपने ये एहसानात अपने, ये ऑफर अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी या तुम्हारी डूबती हुई कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि जारून कुछ और कहता, अनाया ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। जारून बाहर खड़ा दांत पीसता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया उसे इतनी बेदर्दी से ठुकरा देगी, मगर अंदर अनाया का दिमाग किसी और ही सिमत में दौड़ रहा था। वो रात अनाया ने जाकर गुजारी। उसके कानों में हैदर के अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे। तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं करता? तुम जैसी लड़कियों को काम करने की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ मेरे नाम पर एक धब्बा हो, दादी जान की खैरात हो तुम। अनाया ने अपने बेड पर पड़ी गोल्ड मेडल की शील्ड को उठाया। उसकी माँ के मरझाए हुए चेहरे, उसकी आंखों में मौजूद फखर के आंसू अनाया को लगे। उसने अपने आंसू साफ किए और उसकी आंखों में खतरनाक अज़म ने जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं दादी जान की खैरात में नहीं हूँ अली, हैदर अली शाह, और ये बात मैं तुम्हें तुम्हारी ही दुनिया, तुम्हारे ही मैदान में साबित करूंगी। तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारे ही हरीफ की जरूरत है। अगले रोज सुबह ठीक 9 बजे हारून अपने ऑफिस में बैठा कर रात की जिल्लत पर खो रहा था कि उसके पीए उसे अंदर आकर बताया कि कोई मिस अनाया उससे मिलना चाहती है। हारून के चेहरे पर एक शैतानी फातिहाना मुस्कुराहट उठी। उसे लगा कि अनाया को उसकी जरूरत पड़ ही गई है। दरवाजा खोला और अनाया इंतहाई पुरवकार और प्रोफेशनल अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर कल रात वाली बेबसी या गुस्सा नहीं था, बल्कि कारोबारी सर्द महरी थी। जरून ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल करना चाहा, मगर अनाया ने हाथ बांधकर इशारे से उसे रोका और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुम्हारी पेशकश पर गौर किया है जरून, अनाया ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। उसने अपने फैसले की असल वजह यानी हैदर से इंतकाम का कोई जिक्र नहीं किया, ताकि जरून को ये न लगे कि वो अनाया को इस्तेमाल कर सकता है। मेरी काबिलियत और मेरी डिग्रियों को वाकई एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तुम्हारी कंपनी को एक माहिर स्ट्रेटेजिस्ट की, और मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर रही हूँ, मगर मेरी कुछ शराइत भी होंगी। जरून की आंखों में चमक उभर आई। बोलो अनाया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अनाया ने अपनी फाइल मेज पर रखी और ठोस लहजे में कहा, पहली शर्त, जेड इंटरप्राइजर के तमाम पॉलिसी फैसले मैं खुद करूंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मेरा वेन्यू पावर होगा। दूसरी तरफ मेरे और तुम्हारे दरमियान ताल्लुक सिर्फ एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का होगा।
तुम मेरी ذاتی زندگی سے دور رہو گے۔ اور تیسری شرط، مجھے میرا مطلوبہ بجٹ اور مارکیٹ کی بہترین لوگ میری ٹیم میں چاہیے۔ اگر تم یہ مجھے دے سکتے ہو تو میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگلے 6 ماہ میں تمہاری کمپنی کے شیئرز آسمان سے باتیں کریں گے۔ زارون نے خوشی اور ہوس میں اندھا ہو کر فوراً ان تمام شرائط پر دستخط کر دیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے انائی کو خرید لیا، جبکہ حقیقت انائی نے حیدر کی سلطنت کو گرانے کے لیے اتنا بڑا مہرہ چل دیا تھا۔ 2 ماہ بعد شہر کے سب سے پرتعیش 5 اسٹار ہوٹل کا کانفرنس روم یہ اس سال کا سب سے بڑا انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا، جس کی بڈنگ چل رہی تھی، جس پر مشرق وسطی کی بہت بڑے سرمایہ کاروں کا پیسہ لگتا تھا۔ حیدر علی شاہ اپنی مخصوص سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پر اعتماد اور پروقار ایک ناقابل تسخیر بادشاہ کی طرح سینٹرل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہیں تھا، اس کا غرور اور اس کی طاقت اس کی ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ کارپوریشن کی پروفائل اتنی مضبوط ہے کہ کوئی دوسری کمپنی اس کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتی۔ غیر ملکی ڈیلیگیشنز، حیدر کی پریزنٹیشن اور اس کی ٹھوس مالیاتی حقائق بے حد متاثر لگ رہے تھے۔ میٹنگ کے اختتام پر جب چیئرمین نے آخری کمپنی زیڈ انٹرپرائز کو پریزنٹیشن کے لیے بلایا تو حیدر کے ہونٹوں پر ایک استہزیہ اور تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ زارون کی ڈوبتی ہوئی کمپنی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، مگر تبھی کانفرنس روم کے باہری دروازے کھلے۔ ہائی ہیلز کی ٹکٹک نے پورے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ حیدر کی استہزائیہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے پر جم گئی جب اس کی نظر دروازے سے داخل ہونے والے وجود پر پڑی۔ انایا سیاہ رنگ کے انتہائی نفیس اور پروفیشنل بزنس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ایک سلیقے سے باندھے، آنکھوں میں ایک ایسی سرد کاٹدار چمک لیے جو حیدر نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے پیچھے زارون اور اس کی ٹیم کے لوگ بھی چل رہے تھے۔ حیدر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید جھٹکے اور صدمے کے تاثرات ابھرے۔ اس کی مضبوط انگلیاں جو قلم کو پکڑے ہوئے تھی اتنی سختی سے بند ہوئی کہ قلم کی نوک کاغذ کو پھاڑتی میز پر چپھ گئی۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر انایا کو دیکھا، وہ لڑکی جسے اس نے ہمیشہ ڈرنے، سہمتے اور روتے دیکھا تھا، آج کسی ملکہ کی طرح اسے مد مقابل کھڑی تھی۔ انایا کی نظروں نے حیدر کی نظروں سے ٹکرا کر کوئی راستہ نہیں بدلا، بلکہ اس نے سیدھا حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور انتہائی اعتماد سے چیئرمین اور کلائنٹس کی طرف مڑ گئی۔ حیدر کی سانس چند سیکنڈ کے لیے جیسے رک گئی۔ اس لڑکی کا یہ نیا روپ اسے حیران بھی کر رہا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ بھی پیدا کر رہا تھا۔ انایا نے اپنی پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی آواز میں کوئی لغزش نہیں تھی، اس کے دلائل اتنے ٹھوس، اس کی پیش کردہ مالیاتی ماڈلز اور مینجمنٹ کی حکمت عملی اس قدر بے عیب تھی کہ کانفرنس روم میں ہر شخص دم سادے اسے سن رہا تھا۔ اس نے تمام باریکیاں اور تکنیکی پہلو اجاگر کیے جو کہ حیدر کی ٹیم نظر انداز کر گئی تھی۔ حیدر کی نگاہیں انایا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے لہجے کی کاٹ، اس کے کھڑے ہونے کے انداز، اس کی آنکھوں میں موجود خود اعتمادی کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ سہم کر رونے والی لڑکی نہیں تھی جسے وہ روز اپنے تانوں سے کچلتا تھا۔ یہ ایک عقاب تھی جس کی لگائی ہوئی آگ کی راکھ میں اڑان بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے انایا کی صلاحیتوں کو پہچاننے میں کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے پاس ملک کا بہترین دماغ تھا، مگر اس کی انا نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ انایا کی پریزنٹیشن ختم ہوئی اور اس نے چیئرمین نے موقع پر ہی تاریخی پروجیکٹ بغیر کسی دوسری رائے کے زیڈ انٹرپرائزر کو دینے کا اعلان کر دیا۔ کانفرنس روم تالیوں سے گونج اٹھا۔ حیدر کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے عبرتناک شکست تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کے ہاتھوں جسے وہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ مبارکباد دے کر باہر نکلے، انایا اپنی فائل سمیٹ رہی تھی کہ حیدر آہستگی سے چلتا اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ انایا نے نظر اٹھائی۔ حیدر کے چہرے پر اب وہ روایتی غصہ نہیں تھا۔ تو تم نے
میری ہی دی ہوئی پناہ گاہ سے نکل کر میرے خلاف تلوار اٹھا لی۔ زرون کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر تم شاہ کارپوریشن کو ڈبونا چاہتے ہو؟ حیدر کی آواز میں دھیمی مگر نشتر جیسی چبھن تھی۔ انایا نے فائل بند کی اور حیدر کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولی، پناہ گاہ نہیں حیدر علی شاہ، وہ ایک قید خانہ تھا جس کی دیواریں تمہاری انا اور تمہارے غرور سے بندھی ہوئی تھی، اور میں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ میں نے صرف اپنا وہ حق استعمال کیا جو تم نے بختاور بیگم کی آڑ میں مجھ سے چھین رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں دادی جان کی دی ہوئی خیرات ہوں، آج اسی خیرات نے تمہاری سلطنت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ شکست تو بھی شروعات ہے۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا قداور وجود انایا پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے جیت نہیں سکتی انایا، تم نے جس سانپ کو گلے لگایا ہے وہ ڈسنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ زارون تمہارا استعمال کر رہا ہے، اسے صرف تم میں اور میری شکست میں دلچسپی ہے۔ انایا کے ہونٹوں پر ایک سرد کاٹدار مسکراہٹ ابھری۔ کم از کم وہ میری صلاحیتوں کا استعمال تو کر رہا ہے، تمہاری طرح انہیں اپنے تانوں تلے دفن تو نہیں کر رہا۔ تمہاری شکست میری قابلیت کا ثبوت ہے، زارون تو صرف ایک مہرہ ہے۔ اب تم جاؤ حیدر علی شاہ، مجھے اپنی جیت اور تمہاری ہار کا جشن منانا ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک گہرا کرب تھا، غصہ اور ایک عجیب سا جنون ٹھہرا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ جانتا تھا کہ آج اس کا غرور اس لڑکی کے قدموں تلے سے ٹوٹ کر بکھر چکا ہے۔ اسی رات زیڈ انٹرپرائز کی طرف سے ایک شاندار سکسیس پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کا ایلیٹ کلاس اور بزنس کمیونٹی وہاں موجود تھی۔ ہال رنگ برنگی روشنیوں کی اور ہلکی پھلکی موسیقی اور مہمانوں کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ انایا آج پارٹی کی جان تھی۔ ہر شخص اس کی قابلیت، اس کی ذہانت اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ زارون نشے میں دھت ایک کونے میں انایا کو ہوسناک اور غلیظ نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں انایا کی جیت سے زیادہ اس بات کی اسے حیدر کو نیچا دکھا دیا۔ اب انایا مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہے۔ دوسری طرف حیدر، جسے اسی پارٹی میں بلایا بھی نہیں گیا تھا، اپنی بے چینی، مجروح انا اور ایک نامعلوم غصے کے تحت وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ حال کو ایک طریق کونے میں کھڑا مسلسل انایا کو دیکھے جا رہا تھا۔ انایا کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کا لوگوں میں انتہائی اعتماد سے حیدر کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا گیا تھا۔ وہ غصہ جو کل تک انا کا تھا اب ایک نامعلوم سی پوزیسونیس اور جلن میں بدل چکا تھا۔ اسے انایا کے قریب بڑکنے والا ہر مرد، خاص طور پر زرون، سحر لگ رہا تھا۔ پارٹی جب عروج پر پہنچی اور شور بڑھ گیا تو انایا کچھ دیر کے لیے سکون کی تلاش میں واش روم کی جانب جانے کے لیے ایک لمبی قدرے تاریک راہداری میں داخل ہوئی۔ زرون سے جو کب سے اس لمحے کی تلاش میں تھا، شکاری کتے کی طرح اس کے پیچھے آ گیا۔ انایا جیسے ہی مڑی، زرون نے اس کا راستہ روک لیا، اسے بازو سے پکڑ کے انتہائی درستی سے دیوار کے ساتھ لگا دی۔ تم نے تو آج کمال کر دیا انایا، میں جانتا تھا تم حیدر کو برباد کر دو گے، آج تم نے ثابت کر دیا تم صرف میری ہو۔ زرون کی آواز میں شراب کی بدبو اور غلیظ ہوس نمایاں تھی۔ انایا نے شدید کراہت اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ دور ہٹو مجھ سے زرون، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ہمارا تعلق صرف پروفیشنل ہوگا۔ اپنی حد پار مت کرو ورنہ میں کل ہی کمپنی چھوڑ دوں گی۔ زرون نے ایک مکرو کہکا لگایا اور اپنا چہرہ انایا کے قریب لایا۔ کیسی حد انایا، تم نے میرے پیسوں، میرے پلیٹ فارم سے حیدر کو ہرایا ہے، اب تم میرے احسانوں تلے دبی ہوئی ہو۔ حیدر تو تمہیں چھوڑ دے گا، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ آج رات تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی، میں تو تمہیں یوں آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ زارون نے انایا کا چہرہ چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ اس کی غلیظ انگلیاں انایا کو چھوتی، اندھیرے میں سے ایک فولادی ہاتھ نکلا اور زرون کا کالر اتنی وحشت اور اس نے طاقت سے دبوچا کہ اس کے گلے سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی۔ حیدر علی شاہ کسی طوفان کی طرح وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون خوار درندے کی طرح اس کی سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اسے زرون کے کالر سے اٹھا کر پوری قوت سے اسے سامنے دیوار پر دے مارا اور ایک زوردار ٹھونسا اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت مت کرنا،
نہیں تو تمہاری وہ آنکھیں میں نوچ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گا زارون۔ حیدر دہاڑا۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا اور طاقت تھی کہ زارون درد سے کراہتا زمین پر گر گیا۔ حیدر وہی نہیں رکا، اس نے جھک کر زارون کو منہ پر لگاتار 2-3 گونسے اور مارے، جس سے زارون کے ہونٹوں پر سے خون بہنے لگا۔ حیدر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون کی جان لے لے۔ وہ ہاپتا ہوا مڑا اور اس نے عنایا کو دیکھا۔ اس کی سانسیں دھوپنی کی طرح چڑھی تھی۔ اس نے بے ساختہ ایک محافظ کی طرح اپنا ہاتھ عنایا کی طرف بڑھایا تاکہ اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جائے، مگر عنایا نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹک دیا۔ میری فکر چھوڑ دو حیدر علی شاہ۔ عنایا کی آواز میں کوئی شکر گزاری نہیں تھی، بلکہ شدید نفرت اور بیزاری تھی۔ تمہیں یہاں آنے کی اور مجھے بچانے کا یہ ہیرو والا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنا دفاع کرنا خود خوب جانتی ہوں۔ حیدر حیرت اور گہرے صدمے میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ ابھی فضا میں معلق تھا۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہا نا، تم دیکھ نہیں رہی تھی یہ غلیظ انسان تمہارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ حیدر کی آواز میں پہلی بار کوئی وضاحت، کوئی التجا نہیں تھی۔ عنایا نے کاٹدار اور زہریلے لہجے میں اسے روکا۔ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حیدر، بالکل بھی کوئی فرق نہیں۔ ایک نے میری قابلیت کو روندا، میری تذلیل کی، اور دوسرا میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میری ذات کو روننا چاہتا ہے۔ تم دونوں کے لیے عورت صرف ایک کھلونا ہے جس پر تم اپنی طاقت آزما سکو، یا جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکو۔ تم نے میری حفاظت ہمدردی یا محبت میں نہیں کی، بلکہ تمہاری انا کو یہ برداشت ہی نہیں کہ تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کوئی اور ہاتھ لگائے۔ انا کو ایک ایک نظر نے، ایک ایک لفظ نے حیدر کے اندر تک اسے چھید کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ اب ایک عجیب سے کرب، بے بسی اور شرمندگی میں بدلنے لگا تھا۔ عنایا نے نفرت سے زمین پر کراہتے ہوئے زارون کو دیکھا اور پھر حیدر کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، تمہاری تنقید اور تانوں نے میری روح کو مار دیا تھا۔ میرے اس غلیظ حریف نے کم از کم میری صلاحیتوں کو تو پہچانا، مگر تم صرف ایک کھوکھلے انسان ہو، صرف اپنی انا سے محبت ہے۔ مجھے تمہاری اس نام نہاد اور جھوٹی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا راستہ خود بنا سکتی ہوں۔ عنایا نے اسے حقارت سے دیکھا اور اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ٹھیک کرتی تیز قدموں سے راہداری اندھیرے میں گم ہو گئی۔ حیدر وہیں بت بڑا کھڑا رہ گیا۔ اس کی طاقتور، مغرور اور قداور شخصیت آج ایک لڑکی کی کاٹدار لفظوں کے سامنے گھٹنوں کی بل گر چکی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے عنایا کی ذات کو کس قدر گہرا زخم دیا ہے۔ اس کی نگاہیں اس راستے پر جمی تھی جہاں سے عنایا گئی تھی، اور نگاہوں میں نفرت یا غصے کی جگہ ایک شدید پچھتاوا تھا، اور درد اور جنون نے جنم لے لیا تھا جس کا انجام صرف اور صرف عشق تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حیدر علی شاہ کی انا مر گئی تھی اور ایک ٹوٹے ہوئے عاشق کا جنم ہوا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ 2 ماہ قبل عنایا کے لیپ ٹاپ پر وہ فائل کرپٹ ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ یہ سب اس کے لیے نہ مشکل تھا۔ اس نے اپنے پروفیشنل مینیجر کو اس کام پر لگایا کہ مجھے طے تک پہنچنا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے، اور کچھ ہی دن بعد ثبوت اس کے سامنے تھے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلنے والے فوٹیج اور آڈیوز نے حیدر علی شاہ کے دماغ میں بم پھاڑ دیا، اور اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کو اپنی دادی کی دی ہوئی خیرات اور نااہل بوجھ سمجھتا تھا، وہ دراصل شہباز اور زارون کی سازشوں کا شکار تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب حیدر طوفان کی طرح بختیور بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ بختیور بیگم اپنی آرام دہ کرسی پر تسبیح پڑھ رہی تھی، جیسے انہوں نے حیدر کو آنے کا ان کے انتظار تھا۔ حیدر کی آنکھیں سرخ تھی، اس کے چہرے پر شدید غصہ، کرب اور ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ دادی جان، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ عنایا کے پیچھے یہ صاحبوں کا توڑلا پڑا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ایک معمولی ان پڑھ لڑکی نہیں بلکہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہے؟ بختیور بیگم نے اطمینان سے تسبیح میز پر رکھی اور مسکرائی۔ ان کی مسکراہٹ نے حیدر کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ آپ مسکرا رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں آپ کی اس خاموشی نے مجھ سے کیا چھین لیا ہے؟ مجھے آپ پر غصہ تھا، شدید غصہ تھا۔ آپ نے میرے جیسے شخص
حیدر علی شاہ جس کا شہر میں ایک نام ہے، ایک رتبہ ہے، اس کے لیے ایک معمولی لڑکی کا انتخاب کیا جو میرے معیار کی ہی نہیں تھی۔ میں اسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا رہا، اور وہ مجھے میری اور میری کمپنی کے کو زرون کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچاتی رہی۔ آپ نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا دادی جان؟ بختیور بیگم کے مسکراہٹ میں اب ایک پرسرار اور سنجیدہ روپ دھار چکی تھی۔ انہوں نے اپنی چھری کے سہارے کھڑے ہو کر حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حیدر علی شاہ کتنا عقل مند ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس پورے خاندان میں صرف عنایت ہی تمہاری اہل ہے، صرف وہی شاہ کارپوریشن اور تمہیں سنبھال سکتی ہے۔ مگر میں نے وہ بیڑا تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ تم خود اسے پہچانو، تم خود اس کی قدر جانو۔ مگر تمہاری اندھی انا، تمہاری اس کھوکھلے غرور اور تمہاری نام نہاد معیار کی بحث نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ حیدر بت پناہ سن رہا تھا۔ بختیور بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ تم مجھ سے خائف تھے نا کہ میں نے زبردستی تمہاری شادی کروائی؟ تو سنو حیدر علی شاہ، تم وہ ہیرا پہچان ہی نہ سکے، تم نے اسے گنوا دیا۔ اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں اسے واپس نہیں لاؤں گی۔ اگر تم واقعی اتنے قابل ہو، اتنے بڑے ہو، تو جاؤ اپنی اس غلطی کو سدھارو، اسے خود منا کے لاؤ، بشرطیکہ وہ تمہارے اس جھوٹے غرور کے سائے میں آنا پسند کرے۔ دادی جان کا یہ چیلنج حیدر کی انا اور اس کے عشق دونوں کے لیے کڑا امتحان تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے اب کسی بھی قیمت پر انایا کو واپس لانا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اب جائیداد کی نہیں، بلکہ ایک عورت کی ٹوٹے ہوئے اعتبار کے جوڑنے کی ہے۔ دوسری طرف زیڈ انٹرپرائز کے دفتر میں زارون بے حد پریشان تھا۔ راہداری والے واقعے کے بعد جب اس نے انایا سے بدتمیزی کی تھی اور حیدر نے آ کر اسے مارا تھا، انایا نے اگلے دن اپنا استعفیٰ زارون کی میز پر لا مارا تھا۔ زارون جانتا تھا کہ انایا کے بغیر وہ ان نئے ملکی پروجیکٹ کو ہرگز نہیں سنبھال سکتا اور کمپنی پھر سے ڈوب جائے گی۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور انایا کے کیبن میں جا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو انایا، میں نشے میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا بکواس کر رہا تھا، میرا یقین کرو، میں آئندہ کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے انایا، اس کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے، اگر تم چلے گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، پلیز ایک آخری موقع دے دو۔ انایا نے اس کے جھوٹے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور ایک منافق ہے، مگر وہ بھی حیدر کو مکمل طور پر شکست دینے کے اپنے مشن کے بیچ میں ہی تھی۔ اسے سرد مہری سے کہا، یہ تمہارا آخری موقع ہے ضرور، اگر تم نے دوبارہ اپنی حد پار کی تو میں صرف کمپنی ہی نہیں چھوڑوں گی بلکہ تمہیں اور مارکیٹ سے بھی آؤٹ کر دوں گی۔ زارون نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر اس کے دماغ میں ایک غلیظ ہوس ابھی بھی پرورش پا رہی تھی۔ وہ انایا کو ہر حال میں پانا چاہتا تھا، حیدر سے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک ہفتے بعد شام کا وقت تھا۔ شہر کے مضافات میں زیڈ انٹرپرائز کی ایک انڈر کنسٹرکشن سائٹ پر انایا اکیلی کھڑی نئے ہیڈ کوارٹر کے ڈیزائن کا معائنہ کر رہی تھی۔ مزدور جا چکے تھے اور وہاں ایک ویرانی ہر موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ اچانک گاڑی رکی اور اس میں سے زارون باہر نکلا۔ انایا چونکی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو زارون؟ میٹنگ تو کل صبح آفس میں ہوئی تھی۔ زارون آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر آج کوئی ندامت نہیں تھی، بلکہ ایک وحشت ناک خود اعتمادی تھی۔ میٹنگ تو ہو چکی ہے نا، میں تم سے بزنس ڈیل نہیں، زندگی کی ڈیل کرنے آیا ہوں۔ انایا نے ناکواری سے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زارون نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور مسکرایا۔ دیکھو انایا، میں جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کو اس کی عزت کتنی معنی رکھتی ہے۔ تم نے حیدر کا گھر چھوڑا، اس سے تمہاری کوئی قدر نہیں کی۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں انایا، اور میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم خوشی سے میری بات مان جاؤ، مجھ سے شادی کر لو، تو میں تمہیں آج ہی اس پوری سیٹ انٹرپرائز کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا۔ عزت سے میری بیوی بن جاؤ، تمہیں حیدر سے بڑا رتبہ دوں گا۔ انایا نے نفرت اور کراہت سے زارون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ لعنت ہے تمہاری اس کمپنی پر اور تمہاری اس سوچ پر زارون۔ انایا نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ٹھیک کیا اور سیدھا زارون کی آنکھوں میں جھانک کر بولی،
تمہیں لگتا ہے میں بکاؤں ہوں؟ حیدر نے مجھے اپنی دادی کی دی ہوئی خیرات سمجھا اور تم نے مجھے اپنی کمپنی کے آدھے حصے سے خریدنا چاہا۔ تم دونوں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ابھی اسی وقت یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ جاؤ، ڈوبتے رہو اپنی اس کمپنی کو لے کر۔ انایا مڑ کر جانے لگی۔ انایا کی الفاظ زرون کی مردانہ انا پر سیدھا وار کر کے وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے جپٹ کر انایا کا بازو پکڑ اسے زور سے کھینچ کر اس کی ادھوری بنی کانٹریکٹ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا انایا؟ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ تم آج یہاں سے میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ زرون نے درندگی سے انایا کے چہرے کی طرف اپنا منہ بڑھایا۔ انایا خوف سے چیخ اٹھی اور پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ عین اسی لمحے عمارت کے باہر کسی گاڑی کے بریکس اتنی زور سے لگے کہ آواز آئی کہ پورا علاقہ گونج اٹھا۔ حیدر، جو دادی جان کے چیلنج کے بعد سے انایا کے تحفظ کے لیے اس کا سایہ بن چکا تھا، طوفان کی طرح وہاں پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو انسان کو قاتل بنا دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زرون انایا کو نقصان پہنچاتا، حیدر نے چھلانگ لگائی اور زرون کو کالر سے پکڑ کر اتنی زور سے زمین پر دے مارا کہ زرون کے منہ سے خون نکل گیا۔ انایا جو شدید صدمے اور خوف میں تھی، لڑکھڑائی اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی ہوئی بے سختہ دوڑ کر حیدر کی مضبوط سینے سے جا لگی۔ حیدر کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے اس نے زمین پر پڑی زرون کو دیکھا۔ حیدر کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ وہ انایا کو اپنے سینے سے لگائے غرا کر بولا، اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کی طرف دیکھا تو میں تمہاری لاش اس کانٹریکٹ میں چنوا دوں گا۔ زارون۔ حیدر نے زارون پر مزید وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے انایا کو بازوؤں سے پکڑا جو ابھی تک صدمے کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اسے خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ حیدر کے چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھی، وہ بار بار اسٹرنگ ویل کو سختی سے پکڑ رہا تھا۔ انایا بھی خوف سے سہم کر سیٹ سے لگی بیٹھی تھی۔ گاڑی ورکنگ ویمن ہاسپٹل کے باہر آ کر رکی۔ حیدر نے انجن بند کیا اور گہری سانس لے کر انایا کی طرف مڑا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن اور محافظانہ اختیار تھا۔ انایا، آج کے بعد جو بھی تم سے بدتمیزی کرے گا یا تمہیں چھونے کی ہمت کرے گا، اسے اس دنیا سے جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ انایا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ روکا۔ اس نے پلٹ کر حیدر کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی ڈر نہیں بلکہ ماضی کا وہ کرب تھا جو کبھی حیدر نے اسے دیا تھا۔ اسے سرد، پتھریلے اور کاٹدار لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے حیدر علی شاہ، تو پھر سب سے پہلے تمہیں اس دنیا سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جو بدتمیزی، جو تسلیل اور جو زخم تم نے میری روح کو دیے ہیں وہ کسی زارون کی درندگی سے کم نہیں تھے۔ انایا نے دروازہ کھولا اور بغیر مڑ کر دیکھے ہاسٹل کے اندر چلے گئی۔ حیدر گاڑی میں بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ انایا کو ایک جملہ اس کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ وہ بے بسی، کرب اور شرمندگی سے ہاسٹل کے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ حیدر کو اپنا غرور مار کر صرف اور صرف ایک سچے عاشق کی طرح اس پتھر دل لڑکی کو پگھلانا تھا۔ کنسٹرکشن سائٹ والے واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ انایا نے زیڈ انٹرپرائز سے استعفیٰ دے دیا تھا اور وہ ہاسٹل کے اسی چھوٹے سے کمرے میں قید تھی۔ ایک دوپہر جب وہ لیپ ٹاپ پر نئی جاب کے لیے سی وی فائل کر رہی تھی تو ہاسٹل کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے حیدر نہیں بلکہ بختاور بیگم اتری۔ وہ چھڑی کے سہارے چلتی سیدھا انایا کے کمرے تک پہنچ گئی۔ انایا جلدی سے اٹھی، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کرسی پر بٹھایا۔ دادی جان، آپ یہاں؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ انایا کی آواز میں وہی پرانی عزت تھی۔ بختاور بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں اس لڑکی کو بلانے کیسے بیچ سکتی تھی جس نے میرے مغرور پوتے اور شاہ خاندان کی پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ تم نے ثابت کر دیا انایا کہ تم میری پسند کیوں تھی۔ انایا نے نظریں جھکا لی۔ بختاور بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، انتہائی نرم لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں حیدر نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ اس کی اندھی انا تمہاری قابلیت اور معصومیت سے دونوں کو کچلا۔ اگر انسان غلطیوں کا پتلا ہے بیٹا، وہ لڑکا آج کل زندہ لاش بن چکا ہے۔ اس نے زارون کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، شہباز اور نزہت کو وارن کر دیا ہے، اپنی سگی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔
वो रातों को सोता नहीं, बस इसी पछतावे में आग में जल रहा है कि उसने तुम्हें क्यों पहचाना नहीं। अनाया ने जज्बात पर काबू पाया। दादी जान, मैं अब वहां वापस नहीं जा सकती। उस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। बख्तावर बेगम ने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारा शौहर है वो अनाया। उसने नादानी में तुम्हारी कदर नहीं की, मगर आज आज वो ये दावा मैं करती हूँ कि इस पूरी दुनिया में हैदर अली शाह से बढ़कर कोई तुम्हारी इज्जत और हिफाजत नहीं करेगा। उसे एक मौका दे दो मेरी खातिर। दादी जान की आंखों में इल्तिजा थी। अनाया जो दुनिया से लड़ सकती थी, बख्तावर बेगम के एहसानात के आगे मजबूर थी। उसने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया। अगली शाम अनाया शाह हवेली वापस आ गई। हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। न फरीदा बेगम के ताने थे, न शहबाज और निज़त की साजिशें। हैदर जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, उसने जैसे ही अनाया की गाड़ी देखी, उसकी सांसें अटक गई। मुंह दौड़ कर नीचे आया, मगर अनाया ने उसकी तरफ देखे बगैर सीधा दादी जान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हैदर वहीं खड़ा रह गया। उसे अनाया के सामने किसी कमजोर इंसान की तरह गिड़गिड़ाने के बजाय एक मजबूत और खामोश मुहाफिज का रूप धार लिया। अगले कई दिन अनाया ने हैदर से मुकम्मल कटकर गुजारे। वो एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर अनाया उससे बात नहीं करती थी। हैदर उसके रास्ते में नहीं आता था, मगर उसकी गहरी और खामोश निगाहें हर वक्त अनाया का तवाफ करती, जिनमें अब गरूर के बजाय एक शदीद और ठहरा हुआ इश्क था। हैदर ने आहिस्तगी से अपना रवैया बदल कर और अपनी नजरों की गहराई में साबित करना शुरू कर दिया था कि वो वाकई बदल चुका है। 6 माह गुजर गए। शाह कारपोरेशन ने एक बहुत बड़ा बैनुल अवी प्रोजेक्ट जीता था और आज उसकी खुशी में हवेली में एक तकरीब थी। अनाया शाह कारपोरेशन की चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर थी और उसकी फैसलों के बगैर हैदर कोई कदम नहीं उठाता था। रात का वक्त था। तकरीब खत्म हो चुकी थी। अनाया टेरेस पर अकेली खड़ी थी। कदमों की आहट हुई और हैदर वहां आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खुमार और बेपनाह शिद्दत थी। वो खामोशी से अनाया के पास आकर खड़ा हो गया। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना अनाया, मगर आज मैं मुझसे तुम दूर हो मुझसे। हैदर की भारी मर्दाना आवाज ने खामोशी को तोड़ा। हैदर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ जख्म बढ़ने में वक्त लेते हैं हैदर, और कुछ तलखियां इतनी जल्दी नहीं मिटती। हैदर ने एक कदम उसके करीब किया। उसका कद और वजूद अनाया के अपने साय में उसे ले चुका था। मैं जानता हूँ, और मैं इन जख्मों का मदावा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार हूँ। हैदर ने अपनी जेब में से एक कानूनी फाइल निकाली और अनाया के सामने कर दी। ये क्या है? अनाया ने हैरत से पूछा। ये शाह कारपोरेशन के मेरे तमाम शेयर्स और हवेली के कागजात हैं, जिन्हें मैंने आज कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम कर दिया है। हैदर का लहजा इंतहाई पुरवकार और ठोस था। तुमने कहा था कि मैं दादी जान की जायदाद का गुलाम हूँ। आज मैं अपनी वो तमाम सल्तनत तुम्हारे कदमों में रखती है, और आज तुम इस कंपनी की सीईओ हो, और मैं तुम्हें तुम्हारा मातहत, अगर तुम चाहो तो आज भी मुझे फायर कर सकती हो। अनाया दंग रह गई। जिसने हैदर की आंखों में देखा, वहां कोई दिखावा, कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे आशिक का जुनून, एक मजबूत मर्द का इरादा था। हैदर ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाकर अनाया के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों की नरमी ने अनाया के वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी। मुझे मेरी सल्तनत से कोई गर्ज नहीं अनाया। मेरी असल सल्तनत तू हो। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि मेरे अंदर कितना गरीब था। हैदर की नजरों का माफूम पूरी तरह से अनाया पर खुल गया था। उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा समंदर था जिसमें अनाया डूब जाना चाहती थी। हैदर ने अनाया को हाथ से पकड़कर आहिस्तगी से अपने करीब किया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर बेहद नरम थी। मुझे एक मौका दे दो अनाया। मुझे सिर्फ एक बार अपना शौहर मान लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक रोज तुम्हारी इस काबिलियत को, तुम्हारी इस खुददारी की पूजा करूंगा। हैदर की गर्म सांसें अनाया के चेहरे पर पड़ने लगी थी। अनाया के अंदर की जमी हुई बर्फ हैदर के उस शानदार मुदावे और उस गहरी मोहब्बत के सामने पिघल गई। उसने पहली बार हैदर के सीने पर हाथ रखा और उसकी कमीज को मुट्ठी में जकड़ लिया। हैदर की आंखों में एक फातिहाना चमक उभरी। उसने शान अनाया की पेशानी पर
اپنے لب رکھے۔ یہ بوسہ ایک معافی بھی تھا، ایک اقرار بھی، اور ساری زندگی ساتھ نبھانے کا ایک مضبوط وعدہ بھی۔ انا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو مکمل طور پر حیدر کے حصار میں سونپ دیا۔ تاریک رات میں ستاروں کے چھاؤں تلے ایک مغرور بادشاہ نے اپنی انا کو جلا کر محبت کی وہ عظیم سلطنت بسائی تھی جس کی ملکہ صرف اور صرف عنایا تھی۔